بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے عقائد کے حوالے سے، اور اس میں ہم معین العقائد کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ شروع میں کچھ ابتدائی بنیادی باتیں ہوئی تھی۔ عقیدہ نمبر 9، ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد مومن ہر وقت مومن رہتا ہے۔ تشریح یہ ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ ایمان لے آتا ہے تو پھر جب تک اس کے فعل یا عقیدے سے ایمان کے منافی کوئی امر ظاہر نہ ہو، اس وقت تک سوتے جاگتے غفلت ہوشیاری ہر حالت میں اس کے ساتھ ایمان لگا ہوتا ہے، اس کو وجود ایمان اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کر لیا، بہت عرصے سے کچھ کام نہیں کیا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، نہیں، کسی گناہ سے ایمان نہیں جاتا۔ ہاں، کمزور ہو جاتا ہے، غریبت گناہوں کی غفلت کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن ایمان باقی رہتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اور ہر کام کا تقدیر کے مطابق ہونا، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ یعنی ہر چیز جو ہوتی ہے، ہر کام جو ہوتا ہے، وہ ایک مقدر، ایک تقدیر کے تحت ہوتا ہے۔ اس دنیا کی پیدائش سے لے کر اس کے فنا ہونے تک ہر شے جن حالات و کیفیات سے گزرتی ہے، پھر جن حالات و کیفیات سے فنا ہوتی ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں اور تقدیر کے مطابق وہ سب وقوع میں آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان جملہ اشیاء کو ان حالات و کیفیات کے ساتھ روز ازل ہی میں جان کر ان سب حالات و تغیرات کو لوح محفوظ میں لکھا ہے، جن کے ساتھ ان اشیاء کا وجود و بقا اور فنا عمل میں آتا رہتا ہے۔ اسی ازلی تقریر اور تعیین کو، یعنی متعین کرنے کو، تقدیر کہتے ہیں۔ مقدار سے ہے، اپورشنڈ، پہلے سے لکھ دیا جانا، کچھ چیز، کسی چیز کا حساب، اندازہ، کنفرم ہونا۔ اس تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ تقدیر میں جبری نہیں بلکہ اختیاری افعال لکھے جاتے ہیں۔ تشریح کیا ہے کہ تقدیر میں یہ تحریر نہیں ہے مثلا کہ زید کو مومن اور بکر کو کافر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے مطابق اللہ نے لکھ دیا ہوگا تو یہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ زید پیدا ہونے کے بعد اپنے اختیار و خوشی سے ایمان اور نیکی کی راہ پر چلنے لگے گا، اور بکر برضا و خوشی کفر کی راہ پر، یعنی ان میں سے ہر ایک اپنے کفر اور ایمان کے قابل محض ایک خود مختار انسان پیدا ہوگا، مگر پیدا ہونے کے بعد زید اپنے اختیار کو ایمان اور نیکی قبول کرنے میں استعمال کرے گا، اور بکر اپنے اختیار کو کفر اور بدی کے قبول کرنے میں۔ اسی وجہ سے وہ جزا و سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ آج کل سوال کافی دفعہ ہو رہا ہے، پچھلے 3-4 دنوں میں 2 لڑکوں نے بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن کیا ہے، یعنی مجھ سے پرائیویٹلی، اور چند مہینوں پہلے بھی۔ یہ آج کل کہ جب یہ پہلے سے لکھا تو اس کو کسی طرح سمجھ نہیں پاتے کہ اگر لکھ دیا تو گویا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے جہنم لکھ دی گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کے اعمال کیسے ہوں گے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ٹائم زون سے باہر ہے، اسپیس سے باہر ہے، تو ان کو ہر چیز نظر آتی ہے، معلوم ہے، ان کا علم آگے برابر پیچھے ہر چیز کے لیے مکمل ہے، تو کبھی اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ استاد مثلا اندازے سے کہے کہ فلاں شخص میرے طالب علموں میں سے فیل ہو جائے گا، فلاں پاس ہو جائے گا، اس کی پوزیشن آئے گی، اس کے اتنے نمبر آئیں گے، اور وہ لکھ دے کسی پرچے پر، تو اس کا تجربہ، اندازہ، علم ہے جس حد تک وہ جانتا ہے، اور اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ اگر اس کی بات درست ہو جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا اس نے جبر کر کے اس کو فیل کیا، نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے علم میں یہ تھا کہ ایسا کرے گا، اس کا انداز ایسا ہر سال یہ کیا چلا آ رہا ہے، اس کی ہسٹری یہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چونکہ ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ آگے کرنے کیا والا ہے، نظر آ رہا ہے پہلے سے، گویا سارا اسکرپٹ ان کو نظر آیا، دیکھا ہوا ہے انہوں نے، تو ان کے لیے وہ چیز اجنبی نہیں ہے، تو معلوم ہے، تو اس کو لکھ دیا ہے۔ تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لکھ دیا، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں کرتا کہ چونکہ ابھی لکھ دیا، یہ خالی اعمال کے معاملے میں خیال آتا ہے، نیک اعمال کے حوالے سے، اس بارے میں خیال کیوں نہیں آتا کہ آپ کے لیے جتنی روٹی لکھی ہے اتنی کھائیں گے، نوکری چھوڑ دیجیے، گھر میں بیٹھ جائیے، گاڑی چل رہی ہے اس کے آگے آ جائے، اگر مرنا ہوگا تو مر جائیں گے۔
وہاں تو اپنے حصے کی ہر چیز پوری پوری وصول کرتے ہیں، دنیا کے لیے تو اپنے طریقے پہ چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، یہ صرف مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے اختیار میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ کے اوپر بار بار دست درازی کرتا رہے، مارتا رہے، چپت لگاتا رہے، اور آپ خاموشی سے قبول کر لیں گے میری تقدیر میں، تو ایسا تو نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا ایسا۔ اس لیے صرف خیال زیادہ ہے، ذرا توجہ دے تو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت سے راضی اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نیکی اور بدی دونوں کی طاقت اور قدرت دی ہے، مگر باوجود اس کے اس نے انبیاء کرام کے ذریعے سے ایسے احکام بھی بھیجے کہ جن میں اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے کہ میں تمہاری فرما برداری سے خوش ہوتا ہوں، نافرمانی سے ناراض ہوتا ہوں۔ یہ بات بتا بھی دی تاکہ ذہن میں بھی رہے کہ یہ اہم کام ہے، اس کی اہمیت ہے۔ انسانی افعال کا خالق اللہ ہے اور بندے محض کاسب ہیں۔ کاسب کا مطلب کسب کرنے والا۔ اس کی شرح کرتے ہیں کہ انسان کو اگرچہ بظاہر اپنے تمام افعال کو وقوع میں لانے کی قدرت اور اختیار ہے، مگر باوجود اس کے وہ ایک ذرے کو بھی موجود نہیں کر سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، وجود نہیں بخش سکتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سوئچ آن کریں تو لائٹ جل جاتی ہے، کام تو آپ نے کیا ہے لیکن لائٹ آپ نے پیدا نہیں کی ہے۔ اس کی پیدائش، اس کا وجود آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ پہلے سے اس کے اندر بلٹ ان تھا موجود۔ اس کے کرنے والے وہ سارے سرکٹس ہیں جو اندر کام کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اصلا انسان کے حوالے سے یا دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اللہ کے پیدا کرنے سے۔ تو عمل کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، اس کے سارے افعال کا خالق اللہ ہے، اور محض بندہ محض ایک کاسب ہے، کسب کرتا ہے، اور اسی کسب پر اس کی تکلیف یعنی اس کو مکلف بنایا گیا ہے، اور جزا و سزا کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اب سوال یہ کہ اس خلق الہی اور کسب بندہ یعنی اللہ کا پیدا کرنا اور بندے کا کسب کرنا، اس میں ہم تمیز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پہلے یہ غور کرو کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے اپنی عقل اور فکر سے اس کے حصول کے سارے اسباب و ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے تو جائیں گے، اٹھیں گے، کچن میں جانا ہے، لائٹ جلائی، کپ نکالا، پانی ڈالا، یہ سارے آپ کے ذہن میں خاکہ بن گیا کہ ایسے کرنا ہے۔ پھر ان اسباب و ذرائع کے ذریعے سے اس کام کو وقوع میں لانے کے لیے اپنی پوری عقل اور طاقت صرف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اکثر وہ کام موجود ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے، چائے بن گئی ہے، جو بھی کام تھا۔ اور کبھی انتہائی صحیح کوشش پر بھی وہ کام وقوع پذیر نہیں ہوتا، کبھی کوشش کرتے ہیں تو اس کے باوجود وہ کام نہیں ہو پاتا۔ بس یہی حصول افعال، یہی حصول جو ہم نے حاصل کیا، افعال کے اسباب کو فراہم کرنا، حصول افعال کے اسباب کو فراہم کرنا، یعنی کام کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، پری ریکویزٹس کیا کیا چیزیں ہیں کسی بھی فعل کو کرنے کے لیے، کیا کیا چیزیں چاہیے، ان اسباب کو مہیا کر دینا، پھر ان کے ذریعے سے فعل کو وقوع میں لانے پر اپنی پوری عقل اور طاقت صرف کر دینا۔ یعنی کیا کیا چیزیں چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، بولنے کے لیے مثلا مجھے سانس باہر نکالنی ہے، ووکل کارڈ ہلے گا، اس سے آواز باہر کی طرف آئے گی، تو زبان گھما کے ہونٹ ہلا کے کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرنی ہے تو الفاظ نکل جائیں گے۔ دماغ لگانا ہے کہ ان اعضاء کو، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا لفظ بولوں، کیا کس طرح سے بات سمجھاؤں، تو گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو میں سارے انتظامات کر رہا ہوں اسباب کو استعمال کرتے ہوئے، جو میری عقل ہے اور طاقت ہے اس کے مطابق کسب کر رہا ہوں، اس چیز کو پیدا ہونے کے جتنے اسباب چاہیے وہ سارے انگریڈینٹس مہیا کر رہا ہوں۔ یہ میرا کام اتنا ہی۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے ایسا کرنے کے باوجود بات بنی نہیں، جملہ بالکل الٹا نکل گیا، لفظ ہی غلط ہو گیا، کہنا جو چاہ رہے تھے منہ سے نکل نہیں رہا۔ اس کسب کے بعد اس فعل کا موجود ہونا یہ خلق ہے۔ اب پیدا جو ہوگا اس کے بعد یہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوگا، یعنی آپ نے سارا کام کر کے بھیج دیا، اللہ کی طرف سے اسٹیمپ ہو گیا، چلو ہو جائے تو ہو جائے گا۔ تو آپ اس کی ساری گویا تیاری کر لیتے ہیں۔ انسان اس سے عاجز ہے، اس کو پیدا کرنے سے عاجز ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک تو کام کرنا ہے جس کو کسب کہتے ہیں، اور ایک کام کا ہونا ہے جس کو خلق کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک ہے کام کا ہونا جس کو خلق کہتے ہیں، کام وہ ہو جائے، اور ایک ہے کسب کہ اس کو کرنے کے سارے اسباب جمع کر دینا، اس کے نتیجے میں کام کا ہونا۔
بس انسان کام تو کر سکتا ہے مگر نتیجے کو پیدا نہیں کر سکتا، وجود نہیں دے سکتا، خلق نہیں کر سکتا. تو انسان کوشش کر سکتا ہے، اس کے لیے اسباب جمع کر سکتا ہے. امید ہے اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی. حضرت بہت اچھے طریقے سے بات وضاحت کی ہے. مثال ایک اور حصی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس خدا نخواستہ کوئی شکار آپ کرنا چاہ رہے، جانور کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے ٹریگر دبایا، نشانہ لگایا، اور وہ ہرن بھاگ رہا ہے اور آپ نے بالکل صحیح لگایا اور یہاں سے گولی نکلی اور لگی بھی اس کو. اب وہ آپ نے تو ٹریگر دبا دیا، گولی پوری نکل گئی، سارا ایم صحیح لیا تھا، عقل استعمال کی جتنی طاقت سے، جس ٹائمنگ کے ساتھ کرنا تھا، سب کچھ کر لیا صحیح پوزیشن سے. اس گولی کے نکلنے کے بعد، اس کو لگنے کے بعد بھی وہ جانور واقف سے مرے گا کہ نہیں، یہ یقینی نہیں ہے. کبھی وہ گولی تھرو اینڈ تھرو ایسے نکل جاتی ہے، ادھر سے نکلی دوسری طرف سے، اندر کوئی ڈیمیج نہیں کیا، بندہ ہو یا جانور ہو بچ جاتا ہے. کبھی وہ ایسے لگتی ہے کہ بالکل لگی، لگ کے ایسا وہ اینگل تک کہ سلپ ہو گئی، بھاری باہر سے چلی گئی، خالی کھال کو چھیلتی ہوئی نکل گئی، اندر گئی نہیں، یا اندر جا کے کسی ہڈی میں ایسی جگہ پھنس گئی، وہاں سے وہ ایکسپلوڈ گویا نہیں ہو سکی، اندر اس نے اپنی پھیلا نہیں دیا، یعنی اندر اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. وہ پتہ چلا کہ جناب ایسے پیشنٹس آتے ہیں کبھی کبھی، وہ گولی جسم میں کسی حصے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ اسکین میں پتہ چلتی ہے. اس کا ایکچوئل عمل کر دینا، پیدا ہو جانا اس عمل کا جو آپ شکار کرنا چاہ رہے تھے، یہ اللہ کے اختیار سے. عموماً وہ اسباب سے چونکہ اللہ نے باندھا ہوا ہے، تو آپ جو بھی سبب اختیار کرتے ہیں، ساری اس کی کوشش کر لیتے، تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے. تو ہمیں بار بار ہو جانے کی وجہ سے ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم ہی کر رہے ہیں. اتنا وہ ریگولر، اتنا پرفیکٹلی ہونے لگتا ہے اسباب کی وجہ سے کہ کوئی مسئلہ نہیں. جب بھی بولنا چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، جب بھی ہاتھ ہلانا چاہتے ہیں ہلا دیتے ہیں، جب بھی چائے بنانا چاہتے ہیں بن جاتی. تو ہم یوز ٹو ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے، لیکن اصلاً وہ ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے تقدیر، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یعنی اختیار ہونا ہر عمل کے اندر. شرعن، اچھا یہ اگلا نقطہ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے. شرعن ایمان مقلد کا، یعنی ایمان مقلد، شرعن ایمان مقلد بھی معتبر ایمان ہے، پھر معتبر ایمان ہے. دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. کہنا جو چاہ رہے ہو بات تو سمجھ میں آ رہی، لیکن جملہ ذرا دیکھو کہ کس طرح سے کہنا چاہ رہے ہیں. تو ایمان مقلد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ایمان جو تقلیداً قبول کیا گیا ہو، یہ بھی معتبر ایمان ہے. شرعن ایمان مقلد، وہ ایمان جو تقلیداً قبول کیا ہو. مثلاً یہ کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ معلوم ہے اللہ ایک ہے، آپ نے مان لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے مان لیا. اب آپ کو اس کے دلائل نہیں پتا، اس کے باوجود بھی کیا ایمان معتبر ہے؟ جی معتبر ہے. تمام ضروریات دین پر بغیر علم دلائل، کسی بھی دلائل، بغیر علم دلائل ایمان، یعنی کسی ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے دلائل کے علم کے بغیر، بغیر دلائل، بلکہ سوری آگے کا جملہ ہے، تمام ضروریات دین پر بغیر علم دلائل ایمان لانے کو ایمان مقلد کہتے ہیں. وہ ایمان جو بغیر دلائل کے قبول کر لیا جائے. تو تمام ضروریات دین پر بغیر علم دلائل ایمان لانے کو ایمان مقلد کہتے ہیں. وہ ایمان جو تقلیداً قبول کیا جائے، بس مان کے قبول کر لیا. جیسے آج کل مسلم عوام کے ایمانوں کا حال ہے، اس کا بعض اشاعرہ اور عام معتزلہ اعتبار نہیں کرتے. اشاعرہ میں سے بعض اور معتزلہ عام طور پر کہتے نہیں، جب تک ان کو دلیل نہیں پتا ہوگی ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. مگر جمہور اہل سنت والجماعہ کے نزدیک یہ ایمان بھی معتبر ہے، البتہ اس کے ساتھ علم دلائل کو، یعنی دلائل کے علم کو، دلیلوں کو واجب کہتے ہیں. یعنی اگر کسی شخص کو اس کی صلاحیت ہو تو وہ حاصل کرے، بلا عذر، کوئی وجہ ہی نہیں تھی، سمجھدار تھا، تو بلا کسی عذر شرعی کے تمام ضروریات دین کو دلائل کے ساتھ سیکھنے میں تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو یہ بات ذہن میں رہے. ایمان تو ہو گیا، تو جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان الحمدللہ معتبر ہے، اس لیے کہ ان کو بغیر دلیل کے
معلوم ہے سارے آرٹیکلز آف فیتھ، لیکن وہ گناہگار ہیں کہ انہوں نے اس پر محنت نہیں کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھ رہے ہیں تو اس سے یہ معاملہ کسی حد تک حل ہو جائے گا. اور اس کے بعد اور بھی 2-3 کتابیں اس موضوع پہ بھی متعین ہے جو پڑھنی ہے، جو نصاب میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ نے چاہا تو اس سے ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا. کم از کم یہ ہو جائے گا یا اللہ ہم نے کوشش کی. ٹھیک ہے نا؟ ہم بلا کسی شک و تردد کے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یعنی دل میں کبھی خیال نہیں تھا کہ شاید میں مومن ہوں. یہ جائز نہیں ایسا کہنا. ضروریات دین پر سچے ضروریات دین سے مراد وہ چیز جو دین کی فاؤنڈیشن ہے، اسینشل ہے، بائی نیسیسٹی، وہ دین کو کمپلیٹ کرتی ہے. ان پر سچے دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کے بعد بلا شک و تردد کہنا چاہیے کہ میں مومن ہوں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں. یہ درست نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ یہ بھی کسی کے بارے میں چاہتے ہو کہ وہ مومن نہ ہو، یا آپ کو کوئی اپنے ایمان کے بارے میں یکسوئی نہیں ہے، یقین نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ہر حالت میں اپنے ایمان کے بارے میں پختہ یقین، ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ نہیں مجھے معلوم ہے کہ میں پکا مومن ہوں. ہاں کمزور یہ ایمان ہے، کمزور ہوں، لیکن ایمان، نفس ایمان میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کبھی دل میں خیال آئے کہ شاید دوسروں کا عقیدہ درست ہو، شاید ہمارا اسلام ہی ٹھیک نہ ہو، اس کی اجازت نہیں. یہ پکا ہونا چاہیے، بالکل کنوکشن بھی ہونا چاہیے اور اپنے بارے میں بھی کنوکشن ہو جائے کہ میں ٹھیک ایمان پہ. اس کے پھر دلائل سیکھ کے سمجھے وہ الگ بات ہے. انسان کا دین و ایمان وہی معتبر ہے جس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. پہلے ایمان پہ تھے، بعد میں نہیں رہے، آخری وقت میں کیا ایمان ہے. اسی لیے معلوم نہیں ہے کہ مرتے وقت کسی کا کیا حال ہو، اسی لیے کسی کے بارے میں زبان درازی نہیں کرتے، نہ منفی طور پہ نہ مثبت طور پہ. کچھ نہیں کہتے، جس کے بارے میں نہیں جانتے خاموش رہتے، اللہ پر چھوڑ دیتے کیونکہ وہ پتہ نہیں کس حال میں. انسان کا دین و ایمان وہی معتبر ہے جس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. انسان کے اعمال، ایمان، نیکی، بدی وغیرہ کا دار و مدار خاتمے پر ہے. بس جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے وہ خدا کے نزدیک ہمیشہ مومن اور نیک ہے، اور جس کا خاتمہ کفر اور بدی پر ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہمیشہ کافر اور مردود گرا جاتا ہے. ہر عقل مند پر اپنے رب و خالق کی معرفت بہرحال واجب ہے. ہر شخص جس کے پاس عقل ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے، اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے کہ رب کیا ہے. اگر بچپن سے کسی کی پرورش ایسی جگہ ہوئی کہ وہاں تک احکام الہیہ کا علم نہ پہنچا ہو، اور وہ باہوش و عقل وہاں بالغ ہو کر اسی ناواقفیت پر مر گیا تو خدا کے ہاں احکام شرعیہ سے ناواقفیت کے متعلق تو اسے معذور سمجھا جائے گا، لیکن جہاں تک نفس معرفت کا تعلق ہے اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا، اور اپنے رب و خالق کے متعلق اس ناواقفیت کے عذر کو قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ کائنات ہستی کے خالق کو وہ عقل کی روشنی سے بھی معلوم کر سکتا تھا، اور اسی سے غفلت کی وجہ سے اسے مجرم قرار دیا جائے گا. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں جو خیال آتا ہے نا کہ بھئی ان تک تو اسلام پہنچا نہیں، وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہر انسان کے اندر بلٹ ان ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں، اللہ کرے کہ اس سے بعد واضح ہو جائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کر دیا، سب سے پہلے شخص آدم علیہ السلام بنائے. ان کی کمر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو وجود بخشا جو قیامت تک آنے والے تھے، ہم سب اس میں شامل. اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی اور ہم سے یہ عہد لیا. اللہ نے سورہ اعراف میں اس کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اسے عہد الست کہتے ہیں. الستو، کیا نہیں ہوں میں، بِرَبِّكُمْ تمہارا رب. یہ بازائدہ جو آتا ہے لیسا پر وہ ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا، سب نے کہا کیا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام انسانوں کو پیدا کیا تھا، ان کی خلقت کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد، اور پھر یہ ان سے عہد لیا تھا. تو ہم سب اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ نے آگے کہا ان تقولوا یوم القیامت، یعنی کہ تم قیامت کے دن یہ نہیں کہنے لگنا، تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہو انا كنا عن هذا غافلین، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ آپ کا ہمارے ساتھ کبھی تعارف ہی نہیں ہوا، کبھی ملے ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں.
اللہ نے اپنا تعارف کرایا اپنے آپ کو ظاہر کر کے، تو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس وقت یہ عہد کر لیا تھا. اب ہمیں یاد نہیں ہے، آپ کہیں گے ہاں بالکل یاد نہیں ہے. اگر یاد ہوتا تو پھر امتحان کیا ہوتا؟ اگر سب کو وہ عہد یاد ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا، اس سے ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، یہ سوال جواب ہونا یہ یاد ہوتا، تو پھر دنیا میں امتحان رہ کہاں جاتا؟ جو پرچہ سے شروع کرنے سے پہلے کتاب کھول کے پڑھیے سب کچھ، اس کے بعد تو کتاب بند ہی کی جائے گی. پھر کتاب میں کیا ہے وہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ کی کیا محنت ہے. اور چونکہ یہاں پہ معاملہ غیب کا ہے اور آپ سے امتحان غیب کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ بھئی ایمان لے آئے ہو، نبی کے طریقے پر پہنچ جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہم، جی ہاں، ایک خالق کو تو ہم اپنی عقل سے مان سکتے ہیں، اللہ کو ہم اپنی عقل سے مان سکتے ہیں، لیکن اللہ چاہتے کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اس کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک کس حال میں مانتے ہیں، اس کی معرفت کیسے ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو یہ شک ہو کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے؟ نہیں. سب کو معلوم ہے نا کہ ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، ابھی موجود ہے اس وقت. کسی کو یہ بھی پریشانی نہیں ہے اور اشکال نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی وقت تھا جس وقت وہ دنیا میں نہیں تھا. ایک زمانہ اس پر ایسا گزر چکا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں تھا. لامتناہی زمانہ جتنا بھی تو ہوا ہو، جب سے دنیا بنی ہے معلوم نہیں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایسا وقت گزر گیا کہ جس میں وہ تھا ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں تھا اس کا. جس کی عمر 20 سال ہے تو 20 سال پہلے پیدا ہوا، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. 25 سال پہلے نہیں تھا، 50 سال پہلے نہیں تھا، جس کا جس وقت بھی ہو. پھر وہ دنیا میں بھیجا گیا، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا. یعنی اس پہ اشارہ کر دیا کہ اس کو اپنی تخلیق کا معلوم ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، اس کو یہ بھی معلوم ہے میرے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. کوئی انسان ایسا ہے جس کو یہ پتا نہ ہو کہ میں اپنے آس پاس بسنے والی ساری مخلوقات سے بہتر ہوں. تھوڑی سی عقل آتی ہے، 10 سال کے بچے کو نہ بھی آ سکے، 25 سال کے آدمی کو تو آئے گی. 15 سال کے لڑکے کو تو پتا چلے گا، عورت کو پتا چلے گا کہ میں بظاہر کمزور ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے. جنگل میں ہوں تو شیر سے کیسے بچنا ہے، اور اگر شکار کا دل چاہے تو کس کس جانور کو کس کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے. اور جنگلوں میں رہنے والے بعض تو یہ ایسے ہیں کہ یہ شیروں کا بھی شکار کر لیتے ہیں. ایسے ایسے آئیڈیاز ان کے پاس ہوتے ہیں، بڑی صلاحیتیں رکھتے ہیں. وہ فطری طور پر ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کی، ہاتھ سے پکڑ لینے کی، عقل کا استعمال. اس طرح وہ سارے مخلوقات کو اپنے تابع کرتا ہے. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں پر تھا نہیں، اچانک آیا. یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی ایسی ڈیلنگ نہیں، جو بھی میرا مالک ہے جس نے بھی پیدا کیا اس سے کوئی ڈیلنگ نہیں کی، کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی اس کی خدمت نہیں کی، کوئی عبادتیں کر کے اس کو راضی نہیں کیا، نہ میرے والدین نے کیا. بس میں جسم، یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری فیکلٹیز کام کرنے والی اشرف المخلوقات، یہ سب تو فری میں ہو گیا، کچھ کیا تو ہے نہیں میں نے. جس نے کیا ہے یقیناً احسان تو کیا ہے. اور جو مخلوقات ہیں ان کے مقابلے میں مجھے اتنا، اللہ فرماتے کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اللہ خلق، تو اپنے رب کے بارے میں کیا دھوکے میں پڑا ہے. یا انسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کیوں اس سے دور ہو رہے ہو، کیوں اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہو، پہچان نہیں رہے ہو، اس سے منہ موڑ رہے ہو. الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر تمہیں برابر کیا، فعدلک، ہر چیز تمہارے اعضاء ایسے جوڑ دیے بالکل جیسی جیسی ضرورت ہے ویسے، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ بالکل اپوشن رکھا ہے پراپر. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس طرح چاہا تمہاری تصویر کشی کی، حسن ہر چیز دی. انسان ایز اے ہول کتنا پرفیکٹ لگتا ہے آپ اور جانوروں کے مقابلے میں دیکھیں. اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح جب پیدا کیا تو تم اس کے ساتھ سمجھتے نہیں ہو کہ یہ سب تمہارے لیے اللہ نے احسان کر کے کیا، تم اس کے مستحق نہیں تھے. تو یہاں تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں کسی بھی انسان کا. وہ لاکھ کہے، لاکھ جھٹلاتا رہے، وہ اس نتیجے تک اپنی تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی عقل لگانے سے پہنچ سکتا ہے. اپنے حواس خمسہ کا استعمال کرے، چیزوں کو دیکھے، سنے، سونگے، چکھے، محسوس کرے، چھوئے، اور اس کے بعد اپنی عقل سے ان چیزوں کو آپس میں جوڑے تو اندازہ کر لے گا
کمال ہوا ہے میرے ساتھ، بہت بڑا احسان ہوا ہے، میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جس نے کیا ہے یقیناً کوئی مقصد ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا، تو کسی نہ کسی دن سوال ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن جو شروع ہوتا ہے وہ یہی اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو جہان والوں کا رب ہے، میرے ساتھ پوری کائنات کو سنبھال کے اتنا بیلنس طریقے سے چلا ہے۔ مجھے سردی لگتی ہے تو اس کے لیے ایسی چیزیں میسر ہیں کہ جس سے میں اپنے آپ کو ڈھانپ لوں، دن میں میرے لیے روشنی کا سامان ہو جاتا ہے، کھانا چاہیے تو میں درخت کے پتے اور پھل اور پھول دیکھ رہا ہوں، ان سے استعمال کر سکتا ہوں، جانوروں کو مجھے طریقہ معلوم ہے، میلان ہوتا ہے ان کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، کوشش کر لیتا ہوں۔ جلب منفعت کی ساری دفع مضرت کی جتنی چیزیں ہیں وہ میرے پاس موجود ہے، بھاگ کے درخت پہ چڑھ جاتا ہوں اگر کسی سے بچ نہ سکوں تو۔ یہ تو ساری، جب پیدا ہوا تھا تو ماں کی چھاتی میں میرے لیے کھانے کا بندوبست، ماں کے پیٹ میں اس کے اندر ہوتے ہوئے کھانے کا بندوبست، باہر آیا تو صلاحیت نہیں تھی لیکن خود ہی اللہ نے کس طریقے سے پالا پوسا ماں باپ کے تحت۔ تو یہ سب چیزیں اس کو بہت آسانی سے اس نتیجے میں پہنچا دیتی ہے کہ کوئی انتظام بہترین کرنے والا، یہ جو اتنا پرفیکٹ پروگرامنگ ہوئی ہوئی اس پوری دنیا کی کائنات کی، کوئی خالق ہے۔ ایک رب کو پہچاننا یہ انسان کی عقل پر موقوف ہے، وہ آرام سے اس بنیاد پر اگر سچی طریقے سے سوچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر بچپن سے کسی کی پرورش ایسی جگہ ہوئی کہ وہاں تک احکام الہیہ کا علم نہ پہنچا ہو اور وہ باہوش و عقل مند ہو، سمجھدار ہو، تو وہ باہوش و عقل یعنی وہاں بالغ ہو کر کسی ناواقفیت میں مر گیا تو اس کے ہاں، اللہ کے ہاں یعنی احکام شریعہ سے ناواقفیت ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ بھئی اب تو نہیں پتا حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ تو قرآن آپ تک نبی آ کے پہنچائیں گے تو پہنچے گا نا، تو کوئی جنگل میں رہ کے وہیں مر کھپ گیا تو اس کو نہیں پتا چلے گا تو کوئی بات نہیں، شریعت سے معذور سمجھا جائے گا۔ لیکن نفس معرفت الہی کا تعلق جہاں تک ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کو خالق سمجھا تھا کسی کو کہ نہیں، اور اپنے رب اور خالق کے متعلق اس ناواقفیت کا عذر نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ کی پوری تفصیلات جو احادیث اور قرآن میں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن یہ سمجھ میں آئے گا کہ کوئی خالق ہے، ایک ہی ہے، ورنہ یہ آپس میں ہر روز سورج ایک ہی جگہ سے کیوں نکل رہا ہے، یہ آپس میں ٹکرا کیوں دے رہے سارے ستارے سیارے، اتنا کچھ، اتنی ہر چیز اتنی پرفیکشن کے ساتھ کیسے ہے؟ دو ہوتے تو پھڈا لڑائی جھگڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک خدا کی دوسرے خدائی میں آپس میں پھر کانفلکٹس آ جاتے ہیں۔ تو خالق ہے، ایک ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مالک ہے، بہت پاورفل ہے، بہت کیئرنگ ہے، بہت لونگ ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے، اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور مالک کی یوم الدین اس لیے کہہ دیا کہ یہ سب جو کیا ہے اس کے پیچھے کوئی ہے پرپز، اور پرپز کی وجہ سے مطلب مجھ سے پوچھے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کے دروازے پہ آپ کو 1,00,000 پاؤنڈ کا سامان کوئی لا کے پہنچا دے، گولڈ کی ڈلی پہنچا دے تو آپ اس کو دیکھ کے پہلے گھبرائیں گے، ہے کیا بھائی، معلوم تو کرو کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کیا وجہ ہے۔ جب ویریفائی ہو جائے گا کہ ہاں بھیجا تو آپ ہی کے نام پہ بالکل صحیح آیا ہے تو خوش ہوتے ہیں، خوش ہونے کے بعد اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو ہے، کبھی پتہ چلے گا، کبھی پتہ چل جائے، جلد از جلد پتہ چل جائے تو اس کے مطابق میں کروں، جس نے دیا اس سے اگر اور ملنے کا بھی امکان ہو، یہ پتہ چل جائے وہ اور بھی دے سکتے ہو، جی جی حضرت میں تو آپ کی خدمت کروں گا، اچھا یہ آپ نے اس لیے کیا کہ میں نے، بہت اچھا، تو وہ معلوم کرنے کے لیے پھر اب یہ کہتا ہے اے اللہ آپ ہی کے ہم بندے ہیں، آپ ہی نے بھیجا ہے، آپ ہی نے سب کچھ کیا ہے، اب یقیناً آپ ہم سے کچھ چاہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے لیکن مدد اس بارے میں مانتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا راستہ کہاں ہے، کس طرف جانا ہے تو آپ ہمارے خالق، لیکن اب بتائیے نا آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس پہ ہمارا سوال ہے ہدایت کا، اس کا جواب اللہ پھر دیتے کہ یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے تمہارے لیے، یہاں رسول کی ضرورت پڑے گی، ہدایت کا راستہ کیا ہے وہ بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی معرفت ہو جائے گی خود بخود عقل استعمال کرنے سے حاصل۔ امید اس سے بات کسی درجے میں واضح ہو گئی ہوگی، نہ بھی ہوئی کم از کم جس حد تک ہو اتنی بھی کافی ہے۔ موت کے وقت نہ ایمان معتبر ہے نہ توبہ، کب تک ہوتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا؟ ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ آ جائے، جب تک یہ سانس نہ اکھڑ جائے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، فرشتوں کو نہ دیکھ لے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا دریا کلزم میں تو اس وقت اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو تو نافرمانی کرتا تھا، اب کیا کریں گے وہ؟
ننجی فالآن ننجی کا بھی بدنک، تم تمہارے جسم کو بچا لیں گے، محفوظ کر دیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، بعد والوں کے لیے۔ انسان اپنی زندگی میں جب چاہے ایمان لا سکتا ہے اور گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے، مگر جب آفتاب مغرب کی جانب سے نکل آئے، قیامت کا وقت آ جائے زندوں کے لیے، یا پورے طور سے موت کے آثار و علامات ظاہر ہو جائیں، تو پھر ایمان قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس وقت توبہ قبول ہوگا۔ توبہ کا دروازہ تو اسی وقت تک کھلا ہے جب تک کہ یہ سارے اثرات نہ آ جائیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر فارغ۔ انبیاء کرام کے متعلق عقائد کا بیان۔ انبیاء کرام کے بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت اور رحمت ہے۔ انسان کی زندگی اور عاقبت کے متعلق صحیح، غلط، مفید اور مضر بہت سے ایسے امور ہیں جن کی دریافت کرنے سے انسانی عقل قاصر ہے، عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ عقائد و خیالات، اقوال و اعمال کے بے شمار طریقوں سے کون سا طریقہ منشاء الہی کے مطابق، کون سا مخالف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے کون سے عقائد و اعمال سے راضی ہوتا ہے، کن کن سے ناراض ہوتا ہے؟ انسانی زندگی کے بے شمار شعبوں میں سے ہم کو کون سا شعبہ اور کس طرح اختیار کرنا چاہیے، اور کس کس کو ترک کرنا چاہیے؟ غرض انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر قدم پر اس کو ہدایات الہیہ کی ضرورت ہے۔ چونکہ ان ہدایات کی دریافت سے خود انسانی عقل قاصر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق جملہ احکام و ہدایات انبیاء کرام کے ذریعے پہنچا دی، تاکہ زبانی تعلیم کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے ہر ایک شعبے میں وہ ہمارے ساتھ رہ کر عملی طور سے بھی ہم کو تعلیم دے، ہم ان کو دیکھ لیں، ایک لیونگ ایگزامپل، لائیو ایگزامپل ہو، لیڈ بائی ایگزامپل۔ اور اس لحاظ سے انسانوں کے لیے اللہ کی جانب سے انبیاء کرام کی ذات ایک بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ انسانی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے انبیاء کرام آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں بہت سے انبیاء کرام آئے ہیں، جن کی تعداد ایک روایت میں 1,24,000، ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے وہ خاص حضرات کہ جو خدا کی جانب سے نیا دین، نئی شریعت، نئی کتاب بھی لائے ہوں، انہیں رسول بھی کہتے ہیں۔ وہ رسول ہے، رسول رسالہ لے کر آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں خاص عنوان سے، جن کی تعداد ایک روایت میں 313 آئی ہے۔ لیکن یہ ساری روایتیں بہت مضبوط نہیں ہیں، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ 1.25 لاکھ ہی ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن قرآن میں 26 کے بارے میں آیا ہے، 25 کے بارے میں عزیر کو بعض لوگ نبی مانتے، بعض نہیں مانتے، تو 25 ورنہ 26۔ مگر انبیاء کرام اور رسولوں کے متعلق صحیح عقیدہ یہ کہ ان کی کوئی خاص تعداد دل میں مقرر نہ کی جائے، یعنی یقین حتمی طور پر نہ سمجھے کہ اتنے ہوں، بلکہ مجمل عقیدہ رکھے کہ ہاں بہت سارے انبیاء ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء اور رسول آئے ہیں جو سب کے سب سچے اور گناہوں سے پاک تھے، اور سب اپنا اپنا فریضہ تبلیغ کا ادا کر کے چلے گئے، اور بالکل پختہ کام کر کے گئے۔ کوئی ان میں سے کمزوری انہوں نے نہیں دکھائی اپنے کام میں، اسی لیے سب محفوظ ہے، معصوم ہے اور کامیاب ہے، اس کے لیے جنت متعین۔ انبیاء کرام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور آخری نبی تھے۔ انبیاء کرام میں سب سے افضل اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا دین مکمل ترین ہے، اور جن کی کتاب قرآن مجید مکمل ترین کتاب ہے، جن کی امت بہترین امت ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ سب سے افضل نبی انبیاء کرام ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم تھے۔ انبیاء کرام اول سے آخر تک ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک اور معصوم، اور ہر قسم کے اخلاقی عیب سے محفوظ رہے، اور وہ جملہ اوصاف حمیدہ کے جامع تھے۔ سارے اچھے، جملہ مینس سب کے سب اچھے جو حمیدہ، یعنی جن کی جو تعریف والے ہوں، ایسے اوصاف کے وہ جامع تھے، ان میں یعنی وہ سب